آپ جانتے ہیں کہ ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، لیکن 1950 میں آج کے دن آئین کے نفاذ کے ساتھ ہی بھارت ایک جمہوری ملک قرار پایا۔ بے شک اسی دن کے لیے مہاتما گاندھی، مولانا آزاد، جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور دیگر عظیم رہنماؤں کی قیادت میں ہزاروں لاکھوں ہندوستانی بلا لحاظ مذہب و ملت، رنگ و نسل، بے حساب جدوجہد، بے شمار قربانی کی بدولت ملک کو آزاد نصیب ہوئی۔ 15 اگست اور 26 جنوری ان لوگوں کو یاد کرنے کا دن ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کیا اور اس ملک کو آزاد کیا۔ آزادی کے بعد بھیم راؤ امبیڈکر کی سربراہی میں آئین مکتب وہ بھی آج کے دن 1950 میں نافذ ہوا اور بھارت ایک عظیم جمہوری ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پہ آیا۔ ہمارا ملک دنیا کی سب سے پرانی اور لارجسٹ ڈیموکریسی نہیں ہے بلکہ ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی ہے۔ ساتھیوں، جمہوریت کیوں ضروری ہے؟ جمہوریت ہمیں آزادی کا احساس دلاتی ہے، جہاں ہیومن رائٹس کی ریسپیکٹ ہو، جہاں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو، جہاں پہ فری اور فیئر الیکشنز ہو، جہاں پہ اکاؤنٹیبل اینڈ ٹرانسپیرنٹ ایڈمنسٹریشن ہو، جہاں پہ ریسپانسبل اور انڈیپینڈنٹ پریس ہو۔ ہم ہندوستان میں رہنے والے لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے۔ ہم اپنے ہمسایہ ملکوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ان کی عوام کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جمہوریت نصیب کرے۔ آج ہمارا ملک 5th لارجسٹ اکانومی دنیا میں ہے، سب سے یگست کنٹری ہے اور گروتھ ریٹ جو ہے 8.7% ہے۔ میں آج کے دن بالخصوص جموں کشمیر کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور خاص طور پر کشمیر کے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ 30 سال کی انسرٹینٹی کے باوجود، 30 سال میں کیا حالات رہے ہم لوگوں کو واقف ہیں، اس کے باوجود جموں کشمیر کے لوگوں کو اور کشمیریوں کو جب بھی موقع ملا انہوں نے جمہوریت کو ترجیح دی۔ تو ہم سے زیادہ جمہوریت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی اپنی حکومت۔ میں یہاں پہ ابراہیم لنگن کو کوٹ کرنا چاہوں گی، ڈیموکریسی از گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل اینڈ فار دی پیپل۔ 73 اور 74 امینڈمنٹ جو لاگو جموں کشمیر میں ہوا، اس کا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو اور ہمارے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو جاتا ہے۔ یہ ایک ہسٹوریکل ڈیسیژن ہے، لیکن مجھے لگتا ہے وقت آ گیا ہے کہ جموں کشمیر میں اپنی حکومت ہونی چاہیے، لوگوں کی چنی ہوئی حکومت ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ میں آنریبل احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو ڈرائیو انہوں نے چلایا اور اس ڈرائیو کے دوران انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ، ایک ہدایت دی اپنی ایڈمنسٹریشن کو کہ غریب لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ میں اپنے ڈسٹرکٹ میں اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اپنے ڈی سی صاحبہ سے اپیل کرتی ہوں کہ غریب لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے۔ خاص طور پہ یہاں پر اپنے پرانے قصبے کا ذکر کرنا چاہوں گی جہاں چند بندوں کے لوگوں نے اپنے مکان یا آشیانہ بنایا ہے۔ میں گزارش کروں گی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کہ اور لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، وہاں پر کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو۔ میں ایل جی صاحب کا اور آنریبل ایل جی صاحب کا اور اپنی جموں کشمیر پولیس کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے نشہ مکت ابھیان جو ہے چلایا ہے، اس سے ہماری آنے والی نسلیں جڑی ہیں، لیکن اس میں تیزی کرنے کی ضرورت ہے اور کسی بھی پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور چیز میں چاہ رہی ہوں، مجھے ناراض ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ موبائل کمپنیاں بھی میرے خلاف ہو جائیں، لیکن میں تمام اسکول جو ہیں کئی زیادہ سوسائڈ ریٹس بڑھ چکی ہیں، بہت سارے بچے جو ہیں ڈپریشن میں جا چکے ہیں۔ تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے جتنا کم اس کا استعمال ہو اتنا کم استعمال کرنا چاہیے۔ ہماری کونسل کو تقریباً 2 سال ہونے والے تھے اور 2 سال کے دوران جو کارکردگی ایڈمنسٹریشن کی اور میرے ساتھیوں کی رہی، میں اس سے مطمئن ہوں۔ پورے ملک کے شانہ بشانہ جموں کشمیر
ٹیریٹری میں بھی اب تعمیر و ترقی کا دور جاری ہے، جس میں خاص طور پچھلے چند سالوں میں کافی تیزی دیکھنے کو ملی ہے۔ اس ترقی و خوشحالی کے سفر میں ہمارا ضلع بارہمولہ بھی رواں دواں ہے۔ یہاں پر تعمیر و ترقی کے کئی منصوبے خاص کر گزشتہ 2-3 برسوں کے دوران پورے کیے گئے اور بہت سارے پروجیکٹ اس وقت بھی تکمیل کے مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں، جبکہ آئندہ برسوں میں بھی ضلع بھر میں ہر شعبے میں تعمیر و ترقی کے کاموں میں تیزی دیکھنے کو ملے گی۔ 2018 میں ملک کے سب سے کم ترین ترقی والے 115 ضلعوں میں یعنی لیسٹ 12 ڈسٹرکٹس کو ایسپریشن ڈسٹرکٹ پروگرام کے تحت لایا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ ان اضلاع پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ یہ ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھ کر اس اضلاع میں ضلع بارہمولہ شامل ہے۔ اس وقت بارہمولہ ضلع رینکنگ کے لحاظ سے 115 میں سے 108 مقام پر تھا، لیکن اگلے چند سالوں کے دوران تین ایریاز یعنی صحت، تعلیم، زراعت و آبی وسائل، بنیادی ڈھانچہ اور فائنینشیل انکلوژن اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ میں ضلع انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کی انگت محنت اور کاوشوں کی بدولت ضلع نے کافی ترقی حاصل کی، جس کی وجہ سے ہمارا ضلع ترقی کر کے اب ان 115 ضلعوں میں پہلے 5 ضلعوں میں شمار ہونے لگا ہے۔ ضلع نے اب تک اس پروگرام کے تحت 19 کروڑ روپے بطور ایوارڈ حاصل کیے ہیں اور مزید 2 ایوارڈ بھی ملنے کی توقع ہے۔ ضلع بارہمولہ ایسپریشن ڈسٹرکٹ سے انسپریشنل ڈسٹرکٹ بننے کی راہ پر گامزن ہے، جس کے لیے ندی آیوگ نے بھی اس ضلع کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے کنیکٹیویٹی یعنی سڑکوں کا جال بچھا ہونا بے حد ضروری ہے۔ جہاں تک ضلع بارہمولہ کا تعلق ہے تو اس حوالے سے بھی یہاں سڑکوں کی حالت بہتر ہے، اسے بہتر کرنے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جن میں روڈ سیکٹرز میں رواں مالی سال یعنی 2022-23 کے دوران تقریباً 279 کلومیٹر سڑکوں پر میٹرومائز کیا، جس پر قریب 28 کروڑ روپے کا خرچہ آیا۔ تمام انکنیکٹڈ ہیبیٹیشنز کو PMGSY کے تحت جوڑا گیا۔ ضلع میں خاص طور سے دور دراز علاقے جیسے اوڑی، رفیع آباد وغیرہ میں سڑکوں کی اپ گریڈیشن کا کام بھی جاری ہے۔ بارہمولہ اور اوڑی سب ڈویژنوں میں 44 کلومیٹر لمبائی کی 5 سڑک پروجیکٹ 55 کروڑ روپے کی مالیت سے PMGSY کے تحت تعمیر کی گئی۔ البتہ ضلع میں سری نگر سے بارہمولہ اور اوڑی تک ایک اعلیٰ معیار شاہراہ کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے، لیکن گزشتہ برس مرکزی حکومت کی طرف سے ناربند سے لے کے بارہمولہ تک 4 لین والی اور بارہمولہ سے لے کے اوڑی تک 2 لین والی شاہراہ تعمیر کرنے کے لیے 825 کروڑ روپے کے ایک بڑے پروجیکٹ کو منظوری دی گئی۔ اس پروجیکٹ پر کام تیز رفتاری سے آگے بڑھنے والا ہے۔ یہ شاہراہ پروجیکٹ اگلے چند برسوں میں پایا تکمیل تک پہنچنے کی امید ہے، جس سے ضلع میں مختلف شعبوں میں ترقی کو زیادہ سے زیادہ رفتار ملے گی اور اس سے نہ صرف بارہمولہ ضلع بلکہ پورے شمالی کشمیر کو فائدہ پہنچے گا۔ گلمرگ کو ملانے والی ایک اور اہم یعنی بارہمولہ بابا ریشی گلمرگ سڑک جو کہ تقریباً 45 کلومیٹر لمبی ہے، اس کو 84 کروڑ روپے کی لاگت سے ریکارڈ توڑ وقت میں مکمل کیا گیا، جس سے نہ صرف گلمرگ جانے کے لیے ایک متبادل راستہ فراہم ہوا، بہت سارے آس پاس کے گاؤں کو سڑک کی سہولت میسر ہوئی۔ اس کے علاوہ جیسے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ موسمی حالات بہتر ہوتے ہی سنگراما اور دلنا فلائی اوورز پر کام شروع ہو جائے۔ ضلع میں انڈسٹری کو فروغ دینے کی کافی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں جہاں میں 750 کنال زمین ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسفر کر دی گئی۔ مجھے یقین ہے کہ اس پر بھی تیز رفتاری سے کام آگے بڑھے گا، جس کا فائدہ نہ صرف بارہمولہ بلکہ پورے شمالی کشمیر کو ہوگا۔ IEP 73rd امینڈمنٹ جموں کشمیر UT میں نافذ کے بعد یہاں پہ 3 سطحی پنچایتی راج نظام لاگو ہوا ہے، جس کے تحت منتخب شدہ نمائندے گرام پنچایت BDC ہو وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ سال 2021-22 میں ضلع میں تقریباً 1098 ترقیاتی کام مکمل ہوئے، جبکہ اس سال 1520 کام پایا تکمیل کو پہنچائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نریگا اور مشن NRLM کے تحت بھی 8000 کام مکمل ہو رہے ہیں۔ BDCs اور PRIs کے لیے ADB کے تحت رواں سال 110 کروڑ کی رقم رکھی گئی ہے۔ سال 2020 اور 21 میں ضلع کا کل کیپیکس بجٹ 237 کروڑ روپے پر مشتمل تھا۔ سال 2021 اور 22 میں
1106 کروڑ روپے تک بڑھ گیا اور جبکہ 22-23 میں یہ رقم 1515 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ شعبہ صحت ہمارا عمدین ترجیحات میں شامل ہے اور ہمارے ضلع کے تمام سب ڈسٹرکٹ ہسپتال اور PIC کو بنیادی ضروریات کی مشینری فراہم کی گئی ہے۔ ضلع میں صحت شعبہ کو گورنمنٹ میڈیکل کالج کے قیام سے بڑا فروغ ملا ہے۔ اس میڈیکل کالج سے وابستہ ہاسپٹل نہ صرف بارہمولہ بلکہ پورے شمالی کشمیر کے لیے صحت سے متعلق خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ اس سے سری نگر کے ہاسپٹلوں کی طرف ریفرنس بھی کم ہو گئی ہے۔ اس ہاسپٹل میں چند مہینے قبل 70 لاکھ روپے کی لاگت سے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس CT اسکین عوام کے نام وقف کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حالیہ دنوں میں اس ہاسپٹل میں ایڈوانس ڈائگنوسٹک سینٹر کی سہولیات میں متعارف کی گئی، جس کے لیے لوگوں کو سری نگر کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں کچھ لوگوں کو شکایتیں ہیں، لیکن میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے اور ہماری گورنمنٹ جو ہے اس چیز کا نوٹس لے چکی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ کسی بھی شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا میڈیکل کالج سے۔ دین دیال اپادھیائے جیوتی یوجنا اسکیم کے تحت تقریباً 21 کروڑ روپے کی لاگت سے 4 سیوی اسٹیشن یعنی ممبئی، سیر جاگیر، اچھے پورہ، مانڈولا مکمل کیے گئے ہیں۔ جل شکتی یعنی PHA سیکٹر میں جل جیون مشن کے تحت تقریباً 847 کروڑ روپے کی رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ اس سے ضلع کے 1.5 لاکھ کنبوں کو ہر گھر نل جل کے تحت پینے کے پانی کی سہولت فراہم ہوگی۔ زراعت اور باغبانی ہمارے لوگوں کے روزگار کا بنیادی ذریعہ ہے، جس کے ساتھ 70% لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ ضلع میں ہم نے 1,70,000 سے زائد کنبوں کو ایگریکلچر کریڈٹ کارڈ کے ساتھ جوڑا ہے اور زیادہ سے زیادہ کسان کریڈٹ کارڈ ہر زرعی کنبے کو بنایا کرایا۔ ضلع کے سوپر میں واقع ایشیا کی دوسری بڑی سیب منڈی کو E-نیم فارم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، جس سے یہاں کے گروورز کو ملک کی بڑی بڑی منڈیوں تک بہتر رسائی اور اپنی فصل کے لیے بہتر قیمت حاصل کرنے میں بڑی مدد ہوتی ہے۔ جہاں تک سوشل ویلفیئر کا تعلق ہے تو سوشل سیکیورٹی اسکیموں کو عملاتے ہوئے متعلقہ محکمے نے 9,1218 کنبوں کے افرادوں کے حق میں پینشن واگزار کیا ہے، جبکہ 2,177 بینیفیشریز کو میرج اسسٹنٹ اسکیم کے تحت فائدہ پہنچایا ہے۔ ضلع بارہمولہ کے نوجوانوں کے لیے حکومت نے سبھی 402 پنچایتوں میں کھیل کے میدان بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ سوپر اور بارہمولہ میں 2 اسٹیڈیم تعمیر کیے گئے ہیں اور 2 انڈور اسٹیڈیم بارہمولہ اور میرپور میں تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کی خود روزگار کی کئی اسکیمیں یعنی ممکن تیجسونی PME PGP وغیرہ کے تحت بھی روزگار کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ گلبرگ میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران زرعوں کی آمد میں 4 لاکھ سے 13 لاکھ کا اضافہ درج کیا گیا، جو کہ 3 گنا اضافہ ہے۔ 2021 میں دوسرے کھیلو انڈیا مقابلے کے بعد اب اس سال فروری میں تیسرا کھیلو انڈیا مقابلہ گلبرگ میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ پوری UT کے ساتھ ساتھ ضلع بارہمولہ میں بھی لوگوں کو بہتر سے بہتر سرکاری خدمات فراہم پہنچانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ حال ہی میں تقریباً 400 عوامی خدمات کو اب آن لائن موڈ میں لوگوں کو فراہم کرنے کا قدم حکومت نے اٹھایا ہے، جس سے لوگ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ان سروسز کو حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ غرض یہ ہے کہ ہر شعبے میں لوگوں کو بہتر سے بہتر جلد سے جلد سہولیات اور خدمات میسر کی جائے۔ یہاں آئے ہوئے تمام لوگوں کو، میڈیا کے ساتھیوں کو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، پولیس ایڈمنسٹریشن کو، آرمی کے نوجوان جن کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، پیارے پیارے اسکول کے بچے، بارہمولہ سے آئے ہوئے لوگ، آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یہاں پہ ذکر کرنا چاہتی ہوں ایک شہید کا، ان کے والد صاحب یہاں ہیں، مقصود شیخ صاحب، یہ پچھلے سال شہید ہو گئے تھے، مظفر احمد شیخ صاحب، انہیں سوریہ چکر ملا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن جس بہادری سے وہ لڑے، شاید اس بہادری کے ہی لیے ان کو یہ ایوارڈ ملا ہے۔ ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام بارہمولہ کے لوگوں کی طرف سے۔ ساتھیوں، زمین کھا گئی آسمان کیسے یہ ہم کشمیریوں سے بہتر کوئی نہیں جانتے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جموں کشمیر میں بھی انشاءاللہ ایک دن ہوگا اور اس راہ پہ ہم چل پڑیں گے، اس
اس راہ پہ ہم چل پڑے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے بچے جو ہیں پھلے پھولیں گے. ایک پیسفل لائف ہم ڈیزرو کرتے ہیں. ہم کسی سے پیس مانگتے نہیں, ہم پیس ڈیزرو کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وائلنس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں وائلنس جو ہے سوائے تباہی اور بربادی کی کوئی چیز آپ اس قوم کو نہیں ملتی جس قوم میں وائلنس ہے. اس لیے میں اپنے نوجوان بچوں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ ایک روشن مستقبل جو ہے وہ آپ کے انتظار میں ہے. صرف آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے صحیح راستہ کون سا ہے. صحیح راستہ امن کا ہے, صحیح راستہ پیار کا ہے, صحیح راستہ محنت کا ہے, صحیح راستہ جو کام کرتے ہیں اس میں ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے. میں آپ سے اپیل کرتی ہوں ان بچوں سے بھی جو گمراہ ہو چکے ہیں, ابھی بھی وقت ہے کہ وہ مین اسٹریم میں آئے اور جموں کشمیر کی پیس کے لیے, امن کے لیے کام کریں. میں اپیل کرتی ہوں گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ جو ہمارے بچے باہر کی جیلوں میں ہیں, غریب لوگ ہیں, وہاں تک جا نہیں سکتے, انہیں جموں کشمیر کی جیلوں میں شفٹ کیا جائے تاکہ وہاں ماں باپ کم سے کم جا کے ان سے مل سکیں. یہ ایک ہیومن ایشو ہے. ہمارا ملک بہت بڑا ہے, اسی لیے اسے ہم بھارت ماتا کہتے ہیں, اور ماں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. ماں ہر صورت میں اپنے بچے کو معاف کر دیتی ہے. تو ہمیں اسی بڑے دل سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جموں کشمیر نے جو زخم دیکھے ہیں انہیں اب ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے. اگر ہم سڑک, بجلی, پانی ان چیزوں کے لیے کام کرتے ہیں تو میں گورنمنٹ آف انڈیا سے اپیل کرتی ہوں, اور میں جانتی ہوں کہ ہمارے ایل جی صاحب یہ دل رکھتے ہیں کہ آپ کو جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ہے اون کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنے دل سے لگانے کی ضرورت ہے. یہاں کے نوجوان کی ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے, اور آپ کی لیڈرشپ میں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ زخم جو ہے ان پہ مرہم لگے گا, ان پہ نمک نہیں لگے گا. انہی لفظوں کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. جے ہند.